نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ساری آیات میں نے اکٹھی اس لیے کی ہیں کہ آپس میں ان کا ایک ربط ہے تاکہ کلیئرلی انڈرسٹینڈ ہو جائے۔ تو تجوید کے اعتبار سے حسب قاعدہ جو ہمارا ایک پیٹرن ہے اس کے مطابق پڑھ لیتے ہیں۔ وجوہ یوم، تو یہ تنوین کے بعد یرملون میں سے یا ہے تو ادغام ناقص۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، تنوین کے بعد لام کے اوپر شد لکھی ہوئی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس تنوین کو اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ لسعیہا راضیہ، تو یہاں پہ ہم نے وقف کیا۔ اگر ملا کر پڑھیں گے تو تنوین کے بعد فا ہے تو یہ حرف اخفا میں سے ہے تو ہم اس کو یہاں پہ اخفا کر کے آگے چلیں گے۔ فی، یہاں پہ یہ میں دیکھ لوں مصحف پہ کیا لکھا ہوا ہے۔ لا کے اوپر جی لا تسمعوا میں لا کے اوپر تشدید ہے۔ تشدید ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ملا کر پڑھ لیتے ہیں۔ فی جنت عالیۃ لا تسمع فیہا لاغیۃ فیہا عین جاریہ، تو یہاں پہ تا کو ہم نے ہائے ساکنہ بنایا۔ فیہا سرر مرفوعۃ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ، ونمارق مصفوفۃ وزرابی مبثوثہ۔ دوبارہ آپ اس الف اور اس الف کو سنیں۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، تو یہاں پہ را زبر کے ساتھ ہے، پر پڑھنی ہے تو یہ الف بھی پر پڑھا جائے گا۔ یہاں میم پتلا ہے تو پتلے حرف کے بعد الف پتلا پڑھ، یہ ہے ما، وہ ہے را، دونوں میں فرق آپ کیسے نمایاں ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوئی جی تجوید کی باتیں۔ ساری آیات آخر میں تا مربوطہ پہ ختم ہو رہی ہیں، جہاں آپ نے رکنا ہے تو اس کو ہائے ساکنہ بنا کر رکیں، نہیں تو آگے والے کے ساتھ تنوین کا ادغام کریں، تنوین کا اخفا کریں، یہ بھی اخفا ہے، اسی طرح یہ قواعد کے مطابق پڑھی جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف کی جانب۔ علم صرف میں کیا ہے جی؟ وجوہ، وجہ۔ اچھا جی، پچھلے لیکچر میں بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ وجوہ جو ہے، هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، تو وہ جو وجوہ ہے تنوین کے ساتھ ہے، نکرہ ہے، قاعدہ ہے کہ مبتدا جب بھی آئے وہ معرفہ آتا ہے، لیکن نکرہ آنے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ جب وجوہ نکرہ آئے اس کا سبب ہے کہ وہ موصوف ہوتا ہے، اس کی کوئی صفت ہوتی ہے۔ تو جب یہ موصوف ہے تو اس کی صفت کیا ہے؟ اس کی صفت علماء لکھتے ہیں وہ ہے محذوف، چھپی ہوئی ہے۔ جو پہلا وجوہ ہے اس کی صفت ہے من الکفرتی، تو اسی لیے اس کے سارے آگے جو ہیں وہ جہنم کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، اس کی جو خبر ہے ان وجوہ کے بارے میں۔ تو یہ وجوہ جو ہے اس کی صفت محذوف ہے یہاں پہ من المؤمنین۔ تو یہ جو من الکفرتی اور من المؤمنین ہے، یہ چیز جو تفسیر میں کنسلٹ کر رہا ہوں وہ یہ ہے، امید ہے یہاں پہ کلیئر آئے گی۔ حدائق روحم و ریحان، یہ ہے محمد الامین بن عبداللہ، یہ نیٹ پہ موجود ہے۔ اس تفسیر کو آپ نیٹ پہ لکھیں گے روحم و ریحان تو آپ کو اس کی PDF امیجز جو ہیں وہ مل سکتے ہیں۔
تو یہ لکھتے ہیں کہ پہلے کی صفت من الکفرتی ہے اور دوسرے کی صفت جو ہے وہ من المؤمنین ہے، اس وجہ سے یہ مبتدا جو ہے وہ نکرہ آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو آگے کلمہ ہے یومئذ، اس کو پہلے میں بنا چکا، اس کو ہم کہیں گے یوما، یہ منصوب ہے نا، یہ مفعول فی ہی ہے، تو یہ کس کس کا مجموعہ ہے؟ یومئذ کان کذا۔ تو یہ جو ہے یہ از اکول ٹو کہہ لیں، تھوڑا سا ایسے کرتا ہوں، یہ از اکول ٹو کی نشانی ہے اور یہ تنوین کی نشانی ہے، تو یہ تنوین عوض ہے، یہ اس برابر کو سائن جو ہے ایکول کا سائن ہے، اس کو میں عوض کہتا ہوں۔ تو یومئذ کان کذا، تو یہ اس تنوین کا مطلب ہے کان کذا، تو یہ پورا لفظ بنا ہوا ہے یومئذ۔ نائمہ بڑا آسان لفظ ہے، فاعلتن کے وزن پہ نائمتن، لسعیہا، لی حرف جارہ ہے، تو سعی اسم حرف جارہ، سعی اسم ہا ضمیر را دیا، اس کو دیکھ لیتے ہیں، یہ اصل رادیوتن ہے، بنا چکے یہ مرحلے پچھلی بار، تو اس کو ہم کہیں گے یہ رادیوتن، تو ہم اس میں 1 2 3 چوتھی جگہ پہ واو جانے کی وجہ سے یہ یا میں تبدیل ہو جائے گی، تو یہ لفظ بن جائے گا رادیتن۔ فی حرف جر ہے، جنتن، عالیتن جو ہے یہ بھی ایگزیکٹلی اسی پیٹرن پہ ہے، یہ عالیوتن، تو یہ چوتھی جگہ پہ واو چلی گئی ہے تو یہ یا ہو جائے گی، تو یہ ہو جائے گا عالیتن۔ اچھا جی، یہ حرف جر ہے، لا جو ہے یہ لائے نفی ہے، تو مل کر یہ تسمعو فعل مضارع، اس کو ہم کہیں گے یہ فعل مضارع منفی ہے، کیونکہ نہیں ہوتا تو یہ جزم ہو جاتی یہاں پہ، تو یہ ہم کہیں گے یہ کیا ہے جی؟ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ جی۔ جو پیچھے تسلا تھا اسی کے، جب وجوہم من الکفرتی تھا تو وہ تھا تسلا میں، وہ ضمیر ہیہ لوٹ رہی تھی وجوہن کی طرف، یہاں پہ اس کی ضمیر علماء لکھتے ہیں کہ یہ انت ہے، اس میں چونکہ یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس میں ضمیر جو ہے وہ کون سی ہے جی؟ ہر فعل کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے، تو اس میں انت ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ لاغیہ، یہ لفظ بھی اسی شکل میں ہے، لاغیہ جو ہے لاغیوہ، تن ہو کر لاغیہ تن ہو جائے گا۔ فی ہا، فی حرف جر ہے، ہا جو ہے یہ اس میں ضمیر ہے، فی حرف جارہ، پھر فی حرف جارہ، پھر واو عطف، پھر یہ واو عطف، پھر یہ واو عطف، ٹھیک ہے جی۔ باقی سارے اسماء ہیں۔ سرور، یہ جمع مکسر ہے جی فعول کے وزن پہ، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سین، را اور را، سرور۔ مرفوع، را، فا اور عین، یہ مفعول کے وزن پر مرفوعاتن مونس استعمال ہوا ہے۔ اکواب، کاف، واو اور با
قوب کی جمع اقواب موضوعہ، یہ وضع کیے ہوئے، واو ضاد عین، رکھے ہوئے، تو یہ مفعولتن کے وزن پر، اس کو بھی ہم مفعولتن کہیں گے، یہ بھی مفعولتن کے وزن پہ آئے گا۔ جاریتن، یہ لفظ فاعلتن کے وزن پر ہے۔ فیہا عین، یہ لفظ اپنے مصدری معنی میں ہے۔ ونمارق، نون میم را قاف اس کا مادہ ہے، رباعی مجرد ہے۔ نمرقت اس کا واحد ہے، اور نمارق جمع ہے، جمع مکسر ہوگی۔ صففہ مفعولتن کے مصفوفہ۔ ضرابی ضربایا، ضربی اس کی واحد ہے اور یہ جمع ہے، ضرابی مبسوسہ، بسسا تو رکھا ہوا، مبسوس پھیلا ہوا، پھیلایا ہوا، ٹھیک ہے جی۔ وبث فیہ وہ ہے نا، پھیلا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو یہ ہوئی جی ہمارے الفاظ کی بحث علم صرف کے مطابق، ہر ایک کا روٹ ورڈ بھی لکھ دیا، بڑے آسان ہیں، فاعلتن کے وزن پہ یا مفعولتن کے وزن پہ سارے یہ الفاظ آ رہے ہیں، تو بڑی اس کی کلیئر ہے پکچر سب کے سامنے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ امپورٹنٹ بات، اس کی جو صفت محذوف ہے وہ ہے من المؤمنین۔ تو پہلا وجوہ جو ہے اس کا لفظ ہے من الکفرتی، تو اس دن یوم، اس میں ظرف مکان، یہ اس کو کہیں گے ظرف مکان یا زمان، اس کو مفعول فیہ کہیں گے، یعنی اس وقت اور اس زمانے کی بات، جس وقت جو چہرے ہیں کچھ کیا ہوں گے، ناعمہ، خوشگوار موڈ میں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہوا مبتدا، یہ مبتدا، اور آگے اس کی یہ مفعول فیہ جو متعلق ہوگا ناعمتن کے، تو یہ اس کی خبر بنے گی، خبر اول کہتے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمۃ، آگے کیا ہے جی، دوسری خبر ثانی جو ہے وہ ہے راضیۃ، چلو رومن لکھ لیتے ہیں، راضیۃ یہ واحد ہے۔ تو کچھ چہرے اس دن خوشی میں ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اس دن جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ کے زمرے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو یہ جو سعیہا، یہ سعی جو ہے یہ مجرور ہے، اور یہ اس کی اسم ضمیر یہ بھی ساتھ میں مجرور ہے، تو یہ دونوں مجرور اسم جو ہیں یہ مل کر مرکب اضافی ہیں، تو یہ مرکب اضافی اس جارہ کے ساتھ مل کر مرکب جاری ہیں، اور یہ متعلق ہیں کس کے جی، اس خبر کے، راضیۃن کے۔ تو وہ چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اور خوش ہوں گے، راضی ہوں گے۔ اس راضی کے متعلق کیا ہے، کیوں راضی ہوں گے، لسعیہا، جو انہوں نے اپنی کوشش کی ہوگی اس دنیا میں، جو وہ پچھلی دنیا میں کوشش کر کے وہاں پہنچے ہوں گے، اس اپنی کوشش کے اوپر وہ راضی ہوں گے، بڑے خوش ہوں گے
کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اس کوشش کا انجام جو ہے وہ بتا دے گا. آگے کیا ہے جی؟ فی جارا جنتن عالیتن. یہ عالیتن جو ہے یہ ہے موصوف اور یہ اس کی صفت. سوری یہ غلط ہو گیا. یہ اسی طرح کی غلطی پچھلے ایک لیکچر میں معطوف اور معطوف علیہ کی بھی ہوئی تھی. وہ ہونا چاہیے تھا بعد میں معطوف، جیسے ابھی ہم بنانے لگے ہیں تو اس میں ہم نے بعد والے کو معطوف علیہ کہہ دیا تھا. اس غلطی کو پلیز آپ وائٹ کریں. اچھا جی، یہ صفت ہے کس کی؟ اس موصوف کی. یہ موصوف جمع صفت جو ہے نا، یہ اس فی حرف جارہ کی مجرور ہو جائیں گے. یعنی فی جنتن عالیہ، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وہ پھر کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. جنت کی صفت کیا ہے؟ عالیتن، بہت اونچی ہوگی. تو یہ اس جنت، اس موصوف کی یہ صفت اول ہے. ٹھیک ہے جی. تو دوسری اس کی صفت کیا ہے؟ لا تسمعوا فیہا لاغیہ تن. تو یہ تسمعوا میں انت ضمیر جو ہے یہ فاعل ہے. فعل کیا کرنا ہے؟ سننا ہے. سننا ہے کہ نہیں سننا؟ نہیں سننا. نفی. تو یہ فعل مضارع منفی اپنے مفعول کے ساتھ لاغیتن جو ہے یہ منصوب اسم جو ہے یہاں پہ یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بھی. یہ مفعول بھی کس فاعل کا ہے؟ کس فعل کا ہے؟ اس فاعل کا، انتا کا. تو تم اس جنت میں فی ہا، متعلق ہا ضمیر جو ہے اس جنتن کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہ جو مرکب جاری ہے یہ متعلق فعل ہے. اس سے پہلے جو فعل ہے یہ اس کے متعلق ہے. تو یہ گویا پورا جملہ ہوا لا تسمعوا فیہا لاغیہ. تو تم اس جنت میں کوئی لغو بات نہیں سنو گے. تو گویا یہ بھی ایک اس کی یہ پورا جملہ جو ہے یہ ہم کہیں گے محلن مجرور ہے، کیونکہ جنتن مجرور ہے، اس کی پہلی صفت بھی مجرور ہے. تو دوسری صفت کو ہم کہیں گے یہ محلن مجرور ہے. تو اس کی جگہ بنانے کے لیے ہم کیا کہیں گے جی؟ یہ اس کے لیے میں ایسے لیتا ہوں اور اس کو کسی دوسرے کلر کے ساتھ ہم لکھتے ہیں کہ یہ صفت اول ہے اور یہ صفت ثانی ہے. کس کی؟ اس کو ریڈ نیڈر لائن کرتے ہیں. صفت اول، صفت ثانی اس جنت کی. یہ ہے موصوف. اس موصوف کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ عالیتن ہوگی. دوسری صفت ہے کہ لا تسمعوا فیہا لاغیتن. تو اس کو ہم پورے جملے کو محلن مجرور کہیں گے. لکھ دیتا ہوں صفت ثانی محلن مجرور. آگے چلیں جی. فیہا عین جاریہ. تو گویا اس جنت میں چشمے بھی ہوں گے. عین جاریتن. تو یہ جو ہے یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے. تو یہ عین جو ہے وہ ایک مبتدا بنے گا، ایک فکرہ ہے، کیونکہ اس کی خبر جو ہے جار مجرور ہونے کی وجہ سے وہ مقدم ہے. تو یہ مبتدا ہے، موصوف ہو کر مبتدا ہے.
تو اس کی خبر یہ جار مجرور مرکب جاری یہ مقدم ہے. مبتدا مؤخر خبر مقدم. تو عین فی عین اپنی صفت کے ساتھ یہ موصوف ہے تو عین جاریہ فیہا تو یہ ہا ضمیر پھر اس جنتن کی طرف ہی لوٹ رہی ہے. تو یہ جو جملہ بنے گا اپنے مبتدا اور خبر کے ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ یہ پورا جملہ صفت ثالث ہوگا. صفت ثالث. یہ ہم کہیں گے صفت اول، صفت ثانی اور صفت ثالث. انڈر لائن کر کے ہم اس کو 3 دیتے ہیں کیونکہ یہ اس موصوف کی صفت آ رہی ہے. جنتن کی صفت اول، صفت ثانی اور صفت ثالث. اچھا جی، آگے پھر اسی شکل کا ہی ایک اور جملہ ہے فیہا سرر مرفوعۃ. تو سرر جو ہے یہ صفت ہے، مرفوعۃ جو ہے وہ صفت ہے اور یہ موصوف ہو کر یہ مبتدا ہے. تو یہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ جو خبر مقدم ہے جار مجرور ہو کر مرکب جاری. مبتدا اپنی خبر مبتدا جو صفت اور موصوف ہے اس کو ایسے انڈر لائن کرتے ہیں. یہ مبتدا ہے، مبتدا اور خبر مقدم مبتدا مؤخر. یہاں پہ بھی مبتدا مؤخر. تو یہ مبتدا مؤخر جو ہے اپنی خبر مقدم کے ساتھ ایک جملہ اسمیہ بن کر یہ صفت رابع. اس کو ہم انڈر لائن کر کے اس کو 4 دیں گے. ٹھیک ہے جی. اس جنت کی یہ 4 صفتیں ہوں گی جی، جس میں وہ اس دن خوش ہوں گے، اپنی اس کوشش کے عوض راضی ہوں گے جو انہوں نے اس دنیا میں کی ہوگی. اور وہ کون ہوں گے؟ وہ جو ان کی صفت کیا ہے؟ وہ من المؤمنین ہوں گے. یہاں پہ من المسلمین بھی ہو سکتا تھا، لیکن مسلم اور مؤمن میں خبر جو فرق ہے وہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر بتاتی ہے کہ تم یہ نہ کہو کہ ہم ایمان لے آئے، ولیکن تقولوا اسلمنا، کہ تم صرف اسلام میں داخل ہوئے ہو. ابھی اسلام تمہاری ایمان تمہارے دلوں میں رچا بسا نہیں ہے. تو جب اسلام لانے کے بعد ایمان دلوں میں رچ بس جائے گا، پکا مومن ہو جائے گا، تو مومن وجوہ کی یہ ساری آگے اس کا صلہ ہوگا، ان کو یہ ملے گا، اس جگہ پہ وہ ہوں گے. یہ ساری نعمتیں اس شکل میں ہوں گی جب بندہ مومن ہوگا. آگے کیا جی؟ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ. قوب کی جمع ہے اکواب. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اس کی صفت ہے. یہ صرف صفت اور موصوف ہیں. کیا صفت ہے جی؟ یہ موصوف ہے. یہ اچھا جی. تو یہاں پہ جب بات چلی تھی فی جنت عالیہ لا تسمع فیہا لاغیہ کے درمیان واو نہیں تھا، اس کے درمیان واو نہیں ہے، اس کے درمیان واو نہیں ہے. تو یہ گویا پورے جملے بن کر اس جنت کی صفت اول ایک کلمہ ہے اور آگے جملے کی شکل میں اس تنوین کے بعد جو کبھی اسم ظاہر اور شبہ جملہ مضاف مضاف الیہ یا جار مجرور آئے یا پورا جملہ آئے تو وہ کثرت سے اس کی صفت بنتا ہے. تو اس قانون کے تحت یہ جملے جو ایک مرکب، یہ جملہ اسمیہ ہے اور یہ دونوں جملہ
کون سے ہیں؟ اسمیہ، یہ اس کی صفت بن رہے ہیں. آگے چلتے ہیں جی. یہ سورورن جو ہے یہ بنے گا جی اس کو میں ریڈ لائن کرتا ہوں. کیوں کہ یہ معطوف علیہ ہی ہے. تو اس کا معطوف اول کون ہے؟ معطوف کون ہے؟ یہ ہے اس کا معطوف اول، یہ موصوف ہے. یہ معطوف اول ہے. وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، تو یہ ہے، وہاں پہ کیا ہوگا؟ وَأَقْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ جو ہے آپ خورے رکھے ہوں گے بڑی ترتیب کے ساتھ. وہاں اس میں مسندیں وہ ہوں گی، تخت ہوں گے اٹھائے ہوئے، اونچے کیے ہوئے، مرفوعۃ، اور آپ خورے ہوں گے وضع کیے ہوئے. اور کیا ہوگا؟ یہ پھر دونوں لفظ مصفوفہ جو ہے یہ ہے صفت، یہ موصوف ہے. یہ موصوف جو ہے اپنی صفت کے ساتھ، یہ جو مرکب توصیفی ہے وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تو یہ اس معطوف علیہ سورورن کے اوپر اس کا معطوف ثانی ہوگا. اور اسی شکل میں اس واو حرف عطف میں ضرابی جو ہے یہ معطوف، اس کو ثالث کر دیا. تیسرا معطوف بھی اپنی صفت اور موصوف کے ساتھ ہے. موصوف، تو یہ گویا ہم پوری آیات کو 10 آیات بنتی ہیں، ان کو سمرائز اگر کریں تو یہ وہ وجوہ جو من المؤمنین ہوں گے ان کی اس ظرف مکان زمان کے دن ان کی حالت یہ ہوگی. ان چیزوں سے وہ بہرور ہو رہے ہوں گے. کن سے؟ جیسا کہ پہلے ایکسپلین کر چکا، ابھی بس سمرائز کر رہا ہوں کہ اس دن وہ من المؤمنین جو چہرے ہوں گے کیا ہوں گے؟ اپنی اس دنیا میں کی ہوئی کوششوں کے عوض راضی ہوں گے. نائمتن ہوں گے، فرسٹ پہلی خبر ان کے بارے میں، یہ ان کے بارے میں دوسری خبر، ٹھیک ہے. اور تیسری خبر کیا ہے؟ وہ فی جنت عالیہ ہوں گے. تو گویا یہاں سے جو بات شروع ہوئی تھی فی جنت عالیہ، تو ہم نے کہا اس جنت کی یہ صفت ہے، صفت اول، صفت ثانی اور صفت ثالث اور صفت رابع. یہ ہے اس جنت کی 4 صفتیں. تو گویا صفت رابع جو ہے، جو کہ ایک جملہ اسمیہ ہے جس کا یہ مبتدا مؤخر ہے سورورم مرفوع. اچھا، فیہا اس جنت میں ہوں گے، تو یہ اکیلا ہے؟ نہیں، یہ معطوف علیہ بن رہا ہے. معطوف علیہ کے بعد ایک اور معطوف ہے، معطوف اول، معطوف ثانی، معطوف ثالث. تو یہ اپنے تینوں معطوفوں کے ساتھ مل کر گویا یہ آیت نمبر 13، 14، 15 اور 16 یہ 4 آیات مل کر صفت رابع ہوں گی. کس کی؟ اس جنت کی. پہلی 2 میں 3 ایکسپلین کر چکا. عالیتن ایک صفت، یہ دوسرا جملہ دوسری صفت، تیسرا جملہ تیسری، چوتھی جو ہے وہ اپنی 4 آیات کے ساتھ مل کر ایک صفت بن رہی ہے جو صفت رابع ہوگی. تو یہ ہے اس دن مومنین کا حال. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس قرآن کو
ہم سمجھ کر پڑھنے کے بعد اس کے اوپر 100% عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں ان مؤمنین کے میں شامل کر دے، ان وجوہ کی میں شامل کر دے جن کی صفت من المؤمنین، اور ان وجوہ سے بچا لے جن کی صفت من الکفرت میں آئیں گے۔ تو ہمارا یہ قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ کے زمرے میں ان بہترین لوگوں میں ہمارا شمار کر لے، اس قرآن کو پڑھنے اور پڑھانے کے سبب، جس کی اللہ تعالیٰ نے آگے نوید سنائی ہے کہ یہ ہے ان کا حال۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔